کل ایک ڈاکٹر صاحب کا کلپ سن رہا تھا میں یوٹیوب پہ, انٹرویو دے رہے تھے ٹیلی ویژن میں. کہنے لگے کہ افریقہ میں اتنی غربت ہے, افریقہ میں اتنی غربت ہے بعض ممالک میں افریقہ کے, کہ ان کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. مجھے بڑا ترس آیا ڈاکٹر صاحب کو, کیسا جذبہ ہے اللہ نے غریبوں کا, کیسا ان کے دل میں. آگے پتہ چلا مولویوں کے خلاف اپنی ٹھڑک نکال رہے ہیں, اور کہنے لگے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو. فوراً کس پہ آ گئے کہ ایک طرف دنیا میں یہ غربت ہے اور ان کو آبادی بڑھانے کی فکر لگی ہوئی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مجھے خیال ہوا میں ان کو کال کر کے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی تنخواہ بتاؤ, اور یہ جو انٹرویو میں ٹی وی میں آپ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہو, اس پہ آپ کو لفافے میں پیسے کتنے ملیں گے؟ پھر آپ کے دو کیوں ہیں؟ آپ کے پاس تو پھینکنے کے لیے ڈسٹ بن میں جگہ نہیں ہے, کھانا اتنا بچتا ہوگا آپ کے گھر میں. افریقہ میں کسی کے ایک دو ہوں تو سمجھ میں آ رہا ہے نا, کھانے کو روٹی نہیں ہے. آپ کے پاس کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے دو کیوں ہیں؟ دیکھ لینا آپ تحقیق کر کے, ان کے بھی ایک آدھ سے زیادہ نہیں ہوتے. اور وہ جو افریقہ میں غربت ہے اس کا حل یہ تھوڑی ہے کہ وہاں نسل روکی جائے, اس کا حل یہ ہے کہ دیں آپ زکاتیں دیں, وہاں جا کے آپ مدد کریں. یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھاؤ آپ کہ دنیا میں کچھ ملک سونے کے نوالے کھا رہے ہیں اور کچھ ملکوں کے پاس سبزی ابال کے کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. تو یہ آبادی کی وجہ سے نہیں ہے, یہ دولت کی غلط تقسیم کی وجہ سے ہے. اور یہ جتنے دنیا کے بڑے بڑے تہذیب کے علم بردار ہے نا, انہی کی وجہ سے دنیا میں قحط پڑا ہوا ہے. آپ تحقیق کرو, انہوں نے ہی دولت کو اور وسائل کو اپنے قبضے میں. جہاں آپ دیکھ لو دنیا کے جس زمین, دنیا کے جس کنٹری کی زمین سونا اگلے گی نا, وہیں پر جھگڑے کرائے جائیں گے تاکہ ان وسائل پہ کنٹرول کس کا ہو؟ ہمارا کنٹرول ہو. اور پھر ان ملکوں کو کہا جائے گا تم غریب ہو, بچے کم پیدا کرو. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر ان کی آبادی بڑھ گئی ہے, آبادی کی طاقت سے اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھانا شروع کر دے. کیونکہ ملک کی طاقت کا اور ملک بڑا یا چھوٹا رقبے سے نہیں ہوتا. بڑا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی زیادہ ہو, چھوٹا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی کم ہو. تو ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کی جب آبادی بڑھے گی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے دنیا میں. تو ان علاقوں کے وسائل پر قبضہ کرو. جن ملکوں میں غربت ہے ان ملکوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. میں تو گیا ہوں نا, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. جن ملکوں کی زمینوں سے ہیرا نکل رہا ہے, جن ملکوں کی زمین سے گولڈ نکل رہا ہے, ادھر سونے کی کان ہوگی, ادھر ہیرے کی کان ہوگی, اور ادھر گاؤں دیہات میں لوگوں کے پاس سبزی ابالنے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے. جی بہت سارے ملک ہیں, کوئی ایک ملک تھوڑی ہے. اور اس ملک میں کہا جا رہا ہے بچے کم پیدا کرو, تم غریب ہو. غریب کہاں ہے؟ ادھر سونے کا پہاڑ ہے اس کے قریب میں, یہ کھودنے دو نا ان کو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ ایک مولوی کو یہ عقل ہے یار, جس کو لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا نہیں, اور اتنے بڑے ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے پھینک رہے ہیں وہاں ٹی وی میں بیٹھ کے, اور لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ڈاکٹر صاحب زبردست بات کی. مجھے خیال ہوا اس ڈاکٹر سے پوچھوں کہ یار تیرے دو کیوں ہیں؟ تیرے پاس تو کھانے کے لیے بہت کچھ ہے, تمہارے پاس تو بہت کچھ. ایک ڈاکٹر کیا غریب ہوتا ہے؟ بولو نا. ہونا بھی نہیں چاہیے, ہمیں کوئی ڈاکٹروں کے پیسوں پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ بات یہ کیا ہے؟ یہ وہ عقل ہے جو وحی کے نور کے بغیر استعمال ہو رہی ہے. یہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے عقل انسان کو, یہ برباد کرتی ہے. اگر یہ دو بچوں کا فلسفہ غربت کی بیس پہ ہوتا نا تو مالداروں کے بچے زیادہ ہوتے, غریبوں کے کم ہوتے. کیونکہ مالداروں کے پاس تو بہت پیسہ ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی دولت, دو بچوں کے درمیان وقفے کی مدت بھی اتنی زیادہ. آپ کی آمدن 1 لاکھ ہے, آپ کے 2 بچوں کے درمیان وقفہ ہوگا 3 سال کا. اگر 2 لاکھ ہو گئی تو وقفہ بڑھ کے 6 سال کا ہو جائے گا. اگر آپ 3 کروڑ روپے کما رہے ہو تو بس ایک کے بعد وقفہ ہی وقفہ ہے, پھر ہوگا ہی نہیں دوسرا. اس کا مطلب میرے بھائی یہ سب نعرے ہیں, یہ لیبل ہیں بڑے خوبصورت. اصل میں ہوس ہے, ہوس کہ میری دولت میں قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں. اپنے بچے کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پیدا ہو گیا تو میری کروڑوں روپے میں میرے ساتھ شریک ہو جائے گا. اور مذہب آپ کو دل بڑا کرنا سکھاتا ہے. بھائی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. خرچ کر اور دے گا اللہ, نسل مت روک. اور اسی وجہ سے مذہبی لوگوں کا دل بڑا ہوتا ہے, وہ ڈپریشن میں نہیں, تھوڑی تھوڑی تنخواہوں کے بعد بھی خوشی
4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر آ گیا میں 4 شادیوں پہ کیا کروں. اس کے یہ مثال ہے نا. مجھے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ریووں میں گھوم رہے ہیں اس لیے 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. میرے بھائی جب ہماری تنخواہ بہت تھوڑی تھی, 4,500 مجھے یہاں ملتے تھے, اس وقت میں تیسری شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا تھا. اب لوگ کہیں گے بے وقوف تھے. بے وقوف ہم نہیں تھے بھائی, جو ہمیں مشورہ دینے والے تھے وہ بے وقوف تھے اور اب بھی ہیں, اور اب رو رہے ہیں بیٹھ کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوچھ لو میرے حالات یہاں لوگوں سے. جب میں تیسری کے رشتہ تلاش کر رہا تھا اور میرے پاس قسطوں پہ ایف ایکس لی تھی میں نے, قسطوں پہ سمجھتے ہو, ایف ایکس سمجھتے ہو, وہ بھی کس پہ. میں نے 25,000 کی سہراب موٹر سائیکل لی تھی. پہلے میرے پاس ہی GTO 125, شوق ہم نے یہ پالے ہوئے تھے. جو پیسے آتے تھے یا گھر میں یا 125 کے پیٹرول میں ڈلتے تھے. وہ GTO 125 اس کا تو ٹینک بہت بڑا تھا اس کا. ایک دفعہ پیٹرول مہنگا ہوا, مجھے بہت غم ہوا, تو مجھے ایک بندے کا کال یاد ہے. میں جب پیٹرول ڈالنے لگا اس نے بل ٹھیک ٹھاک بنا دیا, میں بھرتا بھی تھا فل ٹینکی. یہ بھی کنجوسوں کی طرح نہیں آدھا لیٹر ڈالا اور یہاں سے وہاں تک چلایا. یہ بھی بے وقوف ہونے کی علامت ہے. جب کمبخت تو نے یہ استعمال کرنی ہے تو بھر دینا ایک دفعہ میں. 50 روپے کا ڈال کے چلا رہے ہوں گے یہاں سے وہاں پیٹرول پمپ پہ جب ختم ہو جائیں گے تو 50 کا اور ڈلوا دیں گے. تو اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا ظرف دیا تھا, بڑے لوگ بزرگوں کی خدمت میں کچھ بیٹھنے کی توفیق ملی تھی. ابا نے سکھایا تھا, اماں نے سکھایا تھا, اماں کو بھی خرچ کرتے ہوئے دیکھا, ابا کو بھی دیکھا. تو ہم ٹینکی, ہمارے حضرت کہتے تھے گاڑی کی ٹینکی بھری ہونی چاہیے, بس حضرت کا قول تھا یہ کہ ٹینکی کیا ہونی چاہیے. حضرت فرماتے تھے گاڑی بڑی ہو ٹینکی فل ہو. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو گاڑی کیا ہو, بڑی ہو, اور ٹینکی کیا ہو, فل ہو. یہ حضرت کا مقولہ تھا, بہت زیادہ بیان میں کہتے تھے. اگر اللہ نے اسباب دیے ہیں تو سواری پہ خرچ کرو. میرے پاس پیسے آئے, میں نے GTO 125 لے لی. میں نے کہا سواری تو خاندانی ہو نا, اور ٹینکی فل کرتا تھا. اس وقت لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کروڑ پتی آدمی, اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے. بھائی ہمارے پاس پیسہ وہیں سے آتا ہے جہاں سے لوگوں کے پاس آتا ہے, لیکن خرچ اس طرح نہیں کرتے جس طرح لوگ کر رہے ہیں, اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے آپ کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کتنے اس کے کنویں دریافت ہو گئے ہیں پیٹرول کے. بچا کے کیا کرنا ہے بھائی. تو جب وہ ہم نے سبزی والے کو پیسے دیے, وہ لے کے جب بھاگ گیا تو GTO 125 بھی اسی کے ساتھ ہمیں بیچنی پڑ گئی, کیونکہ پھر 125 میں اور صبح ہوٹل کے پراٹھوں میں مقابلہ شروع ہو گیا. مجھے عادت تھی ہمیشہ باہر سے پراٹھا منگوا کے کھانے کی. اب جب 125 گئی ہے ہماری, بک گئی نا مجبوراً. وہ سبزی والا نہیں جس کا میں واقعہ سناتا ہوں, وہ تو اب تو میرے کلپ وہ بھی سنتا ہوگا. غیرت پھر بھی نہیں آ رہی اس کو کہ آگے اب معافی مانگ لیں. تو جب میرا نقصان ہوا نا, یہ میں اپنے حالات شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قوم جس طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے نا, ہم نے جو نعرے 17 سال پہلے لگائے تھے آج تک ہم اس پہ قائم ہیں. اب لوگ اس کو چینج کر رہے ہیں کہ اصل میں پیسہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں نا ریوو میں, تو یہ 4 کی باتیں تو کریں گے. بھائی جان ہم اس وقت باتیں کرتے تھے جب ہمارے یہ حالات تھے, تو اس لیے میں اپنے حالات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لیکن چونکہ ان حالات میں جو ہمارا نظریہ تھا, ہم اس میں ہمیں کانفیڈنس تھا کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں کانفیڈنس تھا؟ کہ اس کے پیچھے اللہ رسول کی تعلیمات تھیں, وہ صحیح ثابت ہوئی الحمدللہ. تو میں لبرل لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم دیکھو تمہیں اللہ نے کتنی دولت دی ہے, مگر تمہاری باتیں سن کے لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ شکر ہے ان جیسا اللہ نے ہمیں نہیں بنایا. اس غربت مہنگائی میں 2 بچے کہاں سے 3 بچے, گھروں کی رونقیں کیا ہو گئیں, ختم, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کل میں ڈیفنس میں ایک شادی میں گیا, ماشاءاللہ 5 بیٹے ان کے, 2 کو نمٹا رہے ہیں ایک ساتھ نا. 2 بیٹوں کی شادی ہوئی, پھر 2 کی کل ہوئی, 4 بہویں ہو گئیں گھر میں, 1 رہ گیا. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, بیٹیاں بھی ہوں گی یقیناً. میں نے کہا یار دیکھو ایک آپ کی زندگی ہے ماشاءاللہ, اللہ برکتیں دے, گھر میں اولاد ہے, بہویں ہیں, ابھی پوتے نواسے ہوں گے, دادا کے مزے ہیں یا نہیں ہیں. میں نے کہا اگر آپ بھی اسی فلسفے پر عمل کرتے, 2 بچے ہی اچھے, خدا کی قسم آج ڈپریشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے. آپ ڈپریشن میں ہوتے. 50-55 سال کے بعد انسان کو بہویں چاہیے, اولاد چاہیے, پوتے نواسے چاہیے. یہ ساری جو مستیاں ہیں نا, گٹکے اور پان اور لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کی, یہ مستیاں 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ بولو مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد انسان کو گھر چاہیے ہوتا ہے, لیکن جوانی گزار دی عیاشیوں میں,
اس کے بعد 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ ڈپریشن جو ہے نا, اسٹریس اور ڈپریشن, وہ گھر کی دروازے دیکھنا شروع کر دیتی. ڈپریشن خود پریشان ہوتی